الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زبانوں کو صلوات کے ساتھ معطر فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام بارگاہ شان حسین سرزمین ملتان پر خمسہ مجالس فاطمیہ کل 9 دسمبر 6 جمادی الثانی کو پہلی مجلس اور آج 10 دسمبر 7 جمادی الثانی کو ہمارا سلسلہ سخن اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ عام طور پر سورہ مبارکہ کوثر کو جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو جناب سیدہ کا ہر پہلو سے احاطہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں جامعیت پائی جاتی ہے، کوئی پہلو تشنان نہیں چھوڑتا ہے ہر اعتبار سے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے خالق نے کوثر کہا، اور کوثر اسے کہا ہے جسے پہلے فاطمہ کہا، صدیقہ کہا، مبارکہ کہا، طاہرہ کہا، زکیہ کہا، راضیہ کہا، مرضیہ کہا، سیدہ کہا، طیبہ کہا، محدثہ کہا، زہرا کہا، جسے اتنا کچھ کہا تھا نا اسے سورہ کوثر میں کوثر کہا ہے۔ اسے سورہ کوثر میں کوثر کہا، اور کوثر بالکل سادہ تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ کوثر کا کیا مطلب ہے۔ کوثر کہتے ہیں کثرتوں کی کثرت کو، کثرت کمال کثرت کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کثرت اپنے کمال پہ پہنچے، اپنی منزل منتہا پہ پہنچے، اپنی منزل معراج پہ پہنچے، اپنی انتہائی منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے بعد کسی اور کثرت کا تصور نہ ہو، تو کثرتوں کی کثرت کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اور خالق نے اس بی بی کو کوثر کہا ہے، اور پھر بتایا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو فاطمہ ہونے میں بھی کوثر ہے، صدیقہ ہونے میں بھی کوثر ہے، مبارکہ ہونے میں بھی کوثر ہے، طاہرہ ہونے میں بھی کوثر ہے، جو سمجھ رہے ہیں جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ زکیہ ہونے میں بھی کوثر ہے، راضیہ ہونے میں کوثر ہے، مرضیہ ہونے میں کوثر ہے، زہرا ہونے میں کوثر ہے، محدثہ ہونے میں کوثر ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوثر ہے، کوثر کثرت رکھتی ہے، ہر اعتبار سے ہر پہلو سے یہ کثرت رکھتی ہے۔ یہ اپنی عصمت میں کثرت رکھتی ہے، اپنی عظمت میں کثرت رکھتی ہے، اپنی فضیلت میں کثرت رکھتی ہے، اپنے درجوں میں کثرت رکھتی ہے، اپنے مراتب میں کثرت رکھتی ہے، اپنے مناقب میں کثرت رکھتی ہے، اپنے محاسن میں کثرت رکھتی ہے، اپنے فضائل میں کثرت رکھتی ہے، اپنے کمالات میں کثرت رکھتی ہے۔ چونکہ تمام تر کمالات اور فضائل اور عظمتوں کی کثرت کا مرکز خالق نے جناب سیدہ کو قرار دیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ کسی بھی طرح کی فضیلت اگر تمہیں چاہیے ہو تو سائل بن کے بطول کے دروازے پہ آنا۔
حیدری صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، ذرا اپنا قرب تو بخشیں، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، میرے نزدیک آ جائیں، اپنے ثواب میں اضافہ کریں اور مجلس کے ماحول میں بھی حسن پیدا فرمائیں، ایک صلوات کے سہارے کے ساتھ آ گئے۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جو ہر اعتبار سے کثرت رکھتی ہے، عظمت میں، فضائل میں، مناقب میں، عصمت میں۔ مثلا عصمت تو مریم بھی رکھتی ہے اور عصمت بطول بھی رکھتی ہے، مگر بڑا فرق ہے، مریم کی عصمت متعدی ہے اور سیدہ کی عصمت بھی متعدی ہے۔ متعدی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ معصوم ہے کہ جو صرف اپنی ذات ہی میں معصوم ہے، اس کی عصمت کا تمام تر دار و مدار اس کی اپنی ذات تک ہے، بس وہ اپنی ذات میں محدود ہے، اس کی عصمت، اس سے آگے اس کی عصمت کا دائرہ نہیں ہے۔ صاحب متعدی عصمت، حامل متعدی عصمت کا دائرہ اس کے اپنے وجود سے آگے ہوتا ہے۔ تو مادر عیسیٰ کی جو عصمت ہے وہ متعدی عصمت ہے، اور حسنین کی ماں کی جو عصمت ہے وہ بھی متعدی عصمت ہے، مگر مریم کی عصمت متعدی تو ہوئی، فقط ایک واسطہ آگے کہ بطن مریم سے دنیا کو صرف ایک معصوم ملا اور بطول نے دنیا کو 11 معصوم دیا۔ حیدری بطن سیدہ سے، وجود سیدہ سے دنیا کو 11 معصوم ملے ہیں، اور دنیا کو اپنے وجود کے لیے اور اپنی بقا کے لیے ایک معصوم وجود کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ معصوم وجود کے بغیر دنیا نہ تو عالم وجود میں آتی ہے اور نہ ہی یہ قائم اور باقی رہ سکتی ہے۔ تو دنیا جو وجود میں آئی اور خلق ہوئی تو ایک معصوم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وہ معصوم کون ہے؟ اس معصوم کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا ہے نا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی خلق نہ کرتا، یعنی میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ اے میرے مصطفیٰ، میں نے یہ جو افلاق خلقی ہیں، یہ جو آفاق خلقی ہیں، یہ جو کائنات خلقی ہے، آپ کی وجہ سے خلقی ہے۔ تو تخلیق کائنات کی علت غائی سرکار دو عالم ہے، تخلیق کائنات کی علت غائی، غرض و غایت، سبب، تخلیق کائنات کا سبب، علت، وجہ، وہ سرکار دو عالم ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اور واضح طور پر کہا کہ میرے مصطفیٰ، میرے حبیب، میں نے کائنات آپ کی وجہ سے خلق کی ہے۔ یہ زمین کا فرش بچھایا تو آپ کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تو آپ کے لیے، چاند کو چاندنی دی تو آپ کے لیے، سورج کو روشنی دی تو آپ کے لیے، فلک ستاروں سے سجایا تو آپ کے لیے ہے، یہ ارض و سما آپ کے لیے، یہ ہوا و فضا آپ کے لیے، یہ دشت و صحرا آپ کے لیے، یہ بہتے ہوئے دریا آپ کے لیے، یہ دریاؤں میں موجوں کی روانی آپ کے لیے، یہ بادلوں سے برستا ہوا پانی آپ کے لیے، یہ جمادات میں استحکام آپ کی وجہ سے، نباتات پہ ہریالی کا حسن آپ کی وجہ سے، یہ دریاؤں کو قطرے دیے آپ کی وجہ سے، صحراؤں کو ذرے دیے آپ کی وجہ سے، درختوں کو پتے دیے آپ کی وجہ سے، شجر باثمر ہوئے آپ کی وجہ سے۔ یہ جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، موجودات، مخلوقات اور کل کی کل کائنات جو ہم نے خلق کی ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ کی وجہ سے خلق کی ہے۔ یعنی اگر سرکار دو عالم کا وجود نہ ہوتا تو کائنات خلقی نہ ہوتی، تو کائنات خلق ہوئی ہے سرکار کی وجہ سے۔ اس حدیث کو سب نے مانا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے وہ وجہ پہلے ہوتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ پہلے تھا، کائنات بعد میں خلق ہوئی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ اس زمین و زمن سے، آسمان و چمن سے، بر و بحر سے، خشک و تر سے، حجر و شجر سے، دریا و سمندر سے، خضر و سکندر سے، ارض و سما سے، ہوا و فضا سے، دشت و صحرا سے، بہتے ہوئے دریا سے، دریاؤں میں موجوں کی روانی سے، بادلوں کے برستے ہوئے پانی سے، فلک پہ ستاروں کی سجاوٹ سے، جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے، حشرات سے، موجودات سے، مخلوقات سے، اور اس کل کی کل کائنات سے ہزارہ برس پہلے تھا وجود سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیے۔ کتنا عرصہ پہلے تھے؟ تو شیعہ عالم دین علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ اللہ نے سرکار کے نور کو تخلیق کائنات سے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ ٹھیک ہے، شیعہ عالم دین علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان سے، چاند سورج سے، ساری کائنات کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے سرکار دو عالم کے نور کو خلق کیا۔ یہ شیعہ عالم تھے۔ اور اہل سنت عالم ہے علامہ عبد الواحد حنفی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کائنات سے 9 لاکھ برس پہلے سرکار دو عالم کے نور کو خلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 9 لاکھ برس۔ شیعہ عالم لکھتے ہیں 4,24,000، اور اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق عالم سے، تخلیق کائنات سے سرکار کے نور کو 9 لاکھ برس پہلے خلق کیا ہے۔ اور وہ جو وقت ہے وہ ایسا وقت نہیں ہے جیسا یہ وقت ہے۔ وہ چونکہ وقت کی رفتار بہت، یہ وقت تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے نا ہمارے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ جو نوری سال ہیں تو ہمارے اگر 50,000 سال ہوں تو وہ ایک دن بنتا، ہمارے 50,000 سال کا وہ ایک دن بنتا ہے، اور اتنا عرصہ پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کر دیا تھا۔ یہ بہت پہلے تھے، یعنی یہ میکائیل سے، جبرائیل سے، اسرائیل سے، فرشتوں سے بہت پہلے تھے، سب سے بہت پہلے تھے۔ بلکہ جبرائیل، میکائیل تو جب پیدا ہوئے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم آئے کہاں سے، ہم کون ہیں، یہ سبق انہوں نے ہی پڑھایا۔ ہاں انہوں نے ہی پڑھایا۔ بھائی دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ امین وحی ہیں اور سید الملائکہ ہیں، تو چونکہ فرشتے میں وہ مجرد مخلوق اور لطیف مخلوق ہے اور نورانی اور معصوم مخلوق ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ ہماری طرح کی جسم و جسمانیت سے مبرہ ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم کے پاس جب بھی جبرائیل آتے تو مجمع میں بھی آتے تھے، بھرے مجمع میں بھی آ جاتے تھے۔ اصحاب کا مجمع ہے، ازواج کا مجمع ہے، مسجد کا مجمع ہے، میدان کا مجمع ہے، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ تو سب کو دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہ کسی بھی شکل میں آ جائیں، کسی بھی صورت میں آ جائیں، کسی بھی طریقے سے آ جائیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس بارہا جبرائیل مسجد نبوی میں آتے تھے، بیٹھے بھی رہتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ کر وہ باتیں بھی کرتے تھے، مگر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہ محسوس کر پاتے تھے، نہ سن پاتے تھے، نہ دیکھ پاتے تھے۔ اور جبرائیل تو جبرائیل ہے، جبرائیل کو کیا پڑی ہے وہ کسی پہ توجہ دے؟ جبرائیل تو پھر جبرائیل ہے، وہ تو بڑی سرکار کا بڑا سرکاری آدمی ہے، تو وہ تو بہت سرکاری اور سب سے بڑی سرکار، اور سب سے بڑی سرکار سب سے بڑا سرکاری آدمی، تو اس کی نظر کسی پہ کیا پڑے گی؟ تو جبرائیل لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبرائیل کسی پر توجہ نہیں دیتے۔ مگر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پیغمبر پاک کے پہلو میں جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، مصروف گفتگو تھے۔ ایسے میں میرے مولا مسجد میں داخل ہوئے، امیر المومنین، امام المتقین، مولا متقین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے ہی میرے مولا مسجد سے داخل ہوتے ہیں، جبرائیل کی نگاہ پڑتی ہے، یعنی مولا کے شباب کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جوانی ہو، اور وہ بھی علی کی جوانی، حسن کتنا ہوگا؟ ہاں، جو اپنے حسن کی خیرات بانٹیں تو پتہ نہیں کتنے یوسف خلق ہو جائیں۔ ہاں، تو وہ ایسا حسین و جمیل چہرہ، نورانی چہرہ اور علی کی جوانی والا چہرہ، علی مسجد میں داخل ہوئے، جبرائیل پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو جبرائیل کبھی کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا، دھیان نہیں دیتا تھا، پیغمبر گرامی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک دم احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، مولا کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے آگے بڑھ کر گئے، انتہائی جھک کر قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ جبرائیل نے میرے مولا کی قدم بوسی کی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جن کے دلوں میں علی رہتا ہے ان سے بات کر رہا ہوں۔
جبرائیل نے علی کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، ٹھیک ہے نا، دست ادب جوڑ کے سلام کیا، ٹھیک ہے نا، علی آگے آگے، جبرائیل پیچھے پیچھے، جیسے نوکر آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے کوئی غلام سردار کی عزت کرتا ہے، جیسے کوئی شاگرد استاد کی عزت کرتا ہے، جیسے کوئی بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، جیسے کوئی چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، تو جبرائیل نے احترام کیا، عزت کی، آ گئے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے پوچھ لیا، جبرائیل کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تمہاری نظر کسی پہ نہیں پڑتی؟ تو پاک پیغمبر نے نام بھی نہیں لیا مولا کا، کہا یہ جوان آئے تو تم ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ جوان کہا یہ جو جوان آیا ہے تو جبرائیل تم اس جوان کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو جبرائیل کا جواب سنیں گے آپ؟ جبرائیل نے جواب کیا دیا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بڑا ہی نالائق ہوگا وہ شاگرد جو اپنے استاد کا احترام نہ کرے۔ کہا کہ بڑا ہی نالائق ہوگا وہ شاگرد جو اپنے استاد کا احترام نہ کرے۔ تو کہا میں اس لیے آگے بڑھ کے کیا ہوں کہ یہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، تو میں اس لیے مجھ پر لازم و واجب تھا کہ میں ان کی تعظیم کروں اور تکریم کروں اور ان کی عزت کروں۔ تو کہا اب پیغمبر اکرم یہ سب اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ بات ہم تک آئے، رسول اللہ تو سب جانتے ہیں، یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں، جبرائیل جواب دے، تاریخ بنے، علی کی عظمت لوگوں کو پتہ چلے۔ کہا جبرائیل یہ علی تمہارے کیسے استاد ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ جب میں عدم سے عالم وجود میں آیا، پہلی مرتبہ عالم عدم میں تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتہ میں کیا، ایک دم ہو گیا، جب میں خلق ہو گیا اور جب عالم عدم سے عالم وجود میں آ گیا اور میں خلق ہو گیا تو مجھے اپنے اوپر ہی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میں کون ہوں، کہاں سے آ گیا، کیسے ہو گیا، یہ میں پیدا کیسے ہو گیا، میں خلق کیسے ہو گیا، یہ میرا وجود، یہ میری زندگی، یہ میں کدھر تھا، کہاں سے آیا، میرا کون خالق ہے، کون مالک ہے، کس نے مجھے پیدا کر دیا؟ کہہ رہے میں اسی طرح کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ یہ میں کیا جانوں کہ میں کون ہوں، کون سی مخلوق ہوں، کیا انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک پردہ غیب سے آواز آئی کہ من انتا ومن انا، پردہ غیب سے کہ من انتا ومن انا، کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ پوچھنے والا کون ہے اور یہ کس کا پوچھ رہا ہے، اب میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں، میں کیا بتاؤں کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے، جبرائیل کہتا ہے میں نے کہہ دیا کہ انتا انتا وانا انا، تو ہے میں ہوں۔ کیا جواب دیا؟ کہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب میرے پاس تھا نہیں، میں نے کہہ دیا انتا انتا وانا انا، تو ہے میں ہوں۔ کہہ رہے دوسری مرتبہ پھر یہی پوچھا گیا، من انتا ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، یہ بتاؤ، تو میں نے کہہ دیا کہ انتا انتا وانا انا۔ کہ تیسری مرتبہ رعایت کی گنجائش نہیں تھی، اس وقت یہی علی آئے تھے جنہوں نے میری مدد کی تھی، یہی آئے تھے اور انہوں نے میری مدد کی تھی۔ تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی کوئی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں سے مجھے یہ جملہ نظر آیا، یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو ان کی بھی لکھی ہوئی تقریر، ایک کتاب چھپی ہے ان کی، تو اس میں ان کا ایک جملہ ہے اظہر حسن زیدی صاحب کا، میں چاہتا ہوں اس کو بھی شامل کر دوں ان کے روح کی شادمانی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم علی مقامہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی جبرائیل کی مدد کو اس وقت پہنچے جب جبرائیل اور اللہ میں تو میں ہو رہی تھی۔ یہ ان کا جملہ ہے، وہ اس طرح کے جملوں میں اپنا ایک ملکہ رکھتے تھے اور اپنی ایک پہچان رکھتے تھے کہ تو ہے میں ہوں، تو یہی تو جواب دے رہے تھے کہ جب تو میں ہو رہی تھی تو علی آ گئے جبرائیل کی مدد کرنے کے لیے، اور علی نے جبرائیل کی مدد کی اور کہا جبرائیل سے کہ یوں نہ کہو کہ تو ہے، کہو کہ انت رب جلیل، ہاں انت رب جلیل کہو، اور کہو کہ انا عبدک الذلیل اسمی جبرائیل،
ہاں میں تیرا عبد ذلیل حقیر بندہ ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے، یہ کہو۔ کہتا ہے اگر یہ تیسری مرتبہ درست جواب جو مجھے علی نے سکھایا تھا میں نہ دیتا تو میں عالم وجود سے عالم عدم میں دوبارہ بھیج دیا جاتا۔ مجھے عالم وجود سے عالم عدم میں واپس کر دیا جاتا، اب رعایت نہیں تھی تو علی نے آ کر میری مدد کی۔ اب بتاؤ کہ جبرائیل کا تو علی کی مدد کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور تم کہتے ہو یا علی مدد نہیں کہنا۔ جبرائیل کا تو گزارا نہیں ہوا علی کی مدد کے بغیر، اور پھر مسلمان اگر یا علی مدد نہ کہے تو میں دیکھتا ہوں پل کیسے پار کرتا ہے۔ پل کیسے پار کرتا ہے، وہ بھی پل صراط تو نیچے سے جہنم خود کہے گی، پل صراط سے گزرنے والا گزر رہا ہوگا اور دوزخ اس وقت گزرنے والے کے بارے میں خود کہے گی، اپنے آگ کے شعلوں کو کہہ دے گی اسے کچھ نہیں کہنا، یہ علی والا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کچھ نہیں کہنا، آگ سرد ہوگی، علی والا سکون سے گزر جائے گا۔ اور جو علی کا دشمن ہوگا دوزخ اپنے شعلوں کو پکار کے کہے گی اسے نہیں چھوڑنا، یہ دشمن علی ہے۔ اور ایک جگہ ہے کہ پل صراط پر میرے مولا کھڑے ہوں گے، ایک روایت میں کہ مولا پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم کی آگ سے مخاطب ہوں گے، اور جانے والے کے بارے میں خود بتائیں گے کہ ہذا علی، اگر علی والا ہوگا تو کہا گا ہذا علی، خبردار اسے نہ دیکھنا یہ میرا ہے، اور جو دشمن علی ہوگا تو علی کہیں گے وہذا لک، یہ تیرا ہے لے لے، یہ میرا دشمن ہے یہ تیرا ہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ صلوات۔ جبرائیل کو توحید کا پہلا سبق میرے مولا علی نے پڑھایا ہے۔ ہاں سن لو کائنات کے بڑے بڑے موحدو، توحید پرستو، جو بڑے بڑے توحید پرست بنے پھر رہے ہیں، سب کو کراس کر کے، علی کو تو چھوڑیے نبی کو کراس کر کے علی تک جو جانا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں اور sمجھ لیں کہ اللہ نے اپنی توحید ڈائریکٹ جبرائیل کو بھی نہیں بتائی۔ اللہ نے اپنی توحید ڈائریکٹ تو جبرائیل کو بھی نہیں بتائی، اپنی توحید کے سبق کی تدریس اور تعلیم کے لیے اللہ نے علی کو معلم بنایا جبرائیل کا۔ اللہ نے علی کو جبرائیل کا معلم اور استاد بنایا کہ تم اسے سکھاؤ، تم اسے میرے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل پر واجب ہو گیا کہ وہ علی کی عزت کرے، کیونکہ پہلے دن سے ہی وہ علی کا شاگرد بن گیا۔ اب مجھے اتنا بتاؤ کہ جبرائیل کی توحید جو فرشتوں کا سردار ہے، اس کی توحید تو علی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ آخر یہ بات ہے نا قابل غور، جب پیغمبر نے کہی تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوفہ نہ ہوتا، تو کائنات کو وجود کے لیے بھی، کائنات کی تخلیق کی علت ایک معصوم وجود ہوتا اور بقا بھی ایک معصوم وجود ہوتا، تو کائنات خلق بھی محمد کے لیے، باقی بھی ہے ایک محمد کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو پردہ غیب میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معصوم وجود ہے، اس کی وجہ سے آج زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، چاند کو چاندنی ملی ہوئی ہے، سورج کو روشنی مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مہدی برحق جو پردہ غیب میں ہے، اس کی وجہ سے اللہ روزانہ سورج کی لائٹ جلا دیتا ہے، شام کو سورج کی لائٹ بجھا دیتا ہے، رات کے آرام کے لیے تاریک پردہ رات کا عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس مہدی کی وجہ سے لباس خوراک رہائش مل رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں،
زمینیں غلہ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو رزق مل رہا ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو فضائیں چل رہی ہیں، یہ جو موسم بدل رہے ہیں، یہ جو درخت پھل دے رہے ہیں، یہ جو سبزیاں اگ رہی ہیں، یہ لباس، خوراک، رہائش، پوشاک، یہ اجداد احباب، یہ اولاد، یہ رشتے، یہ جو سماعت بصارت موجود ہے، سانسوں کا سفر جو چل رہا ہے، زندگی جو رواں دواں ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ بطول کا بیٹا ہے۔ تو مانو نا کہ آج بھی اگر کائنات باقی ہے تو احسان فاطمہ کا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ کائنات باقی ہے، تو یہ سیدہ کا احسان ہے۔ مریم کی عصمت بھی متعدی ہوئی، مگر فقط ایک واسطہ آگے کہ مریم نے دنیا کو صرف ایک معصوم دیا، بطول نے دنیا کو 11 معصوم دیے، اور آج جس معصوم کی وجہ سے کائنات باقی ہے، یہ احسان کائنات پر بطول کا ہے، یہ سیدہ کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ مہدی سیدہ کا بیٹا ہے۔ بڑا فرق ہے، مریم بھی عصمت رکھتی ہے اور سیدہ بھی عصمت رکھتی ہیں، عیسیٰ کی ماں بھی عصمت رکھتی ہے اور حسنین کی ماں بھی عصمت رکھتی ہے، مگر بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ مریم کو اپنی عصمت کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت تھی، اور بطول وہ ہے کہ میدان مباہلہ میں رسولوں کے سردار کو بطول کی گواہی کی ضرورت ہے۔ شاعر آل عمران میرے بھائی، بہترین خوبصورت سخنور، بہترین ادیب، سرزمین مدینۃ الاولیاء، ملتان کی سرزمین کا بہترین خوبصورت گوہر۔ اب انہوں نے فرمائش کی ہے تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ویسے اب میں وہ کوئی سوزیوں والا ذاکر تو ہوں نہیں، اور نہ میرے پاس لکھا ہوا قصیدہ ہے کہ میں دوبارہ پڑھوں، مگر ان کی فرمائش ٹال نہیں سکتا۔ کہا اتنے خوبصورت آدمی نے ہے کہ ان کی بات کیسے ٹالی جائے۔ مریم بھی عصمت رکھتی ہے، بطول بھی عصمت رکھتی ہے، مگر مریم کو اپنی عصمت کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت تھی، اور بطول وہ ہے کہ نبیوں کے سلطان کو مباہلہ میں بطول کی گواہی کی ضرورت ہے۔ صلوات اللہم صلی سلامت رہیں۔ یہی فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ بس عزیزان، اسی بات کا دکھ ہے اور افسوس ہے کہ جس کی عظمت اتنی تھی نا، اسے زمانے نے اتنا رلایا، اتنا رنجایا، اتنا دکھایا، بابا کے بعد روتی ہی رہی ہے، جتنے دن زندہ رہی ہے روتی ہی رہی ہے۔ کالا لباس، غم کی کالی پٹی ہمیشہ ماتھے پر، ہر وقت کہتی بابا اپنے کون کون سے دکھ سناؤں آپ کو۔ عزادارو، مصائب کا آغاز، سیدہ کے مصائب کا آغاز باقاعدہ تسلسل سے جو مصائب ہیں ان کا آغاز اس وقت سے ہوا جب پاک پیغمبر ابھی بستر علالت پر تھے، ابھی رسول اللہ کی رحلت نہیں ہوئی تھی۔ پاک پیغمبر بیماری میں، مرض میں مبتلا ہوئے، علیل ہو گئے، اور یہ علالت اور مرض شدت اختیار کر گیا۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور ہر بیٹی کو باپ سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے، مگر کائنات میں نہ رسول جیسے بابا ہوئے، نہ بطول جیسی بیٹی ہوئی۔ ٹوٹ کر چاہا ہے اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، سیدہ نے کائنات کے رسول کو ٹوٹ کر چاہا ہے، شدید ترین محبت کرتی تھیں اپنے بابا سے، یعنی حتیٰ کہ اپنے شوہر، اپنے بچوں سے زیادہ محبت اپنے بابا سے کرتی تھیں، شدید ترین محبت تھی سیدہ کو بابا کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ
پیغمبر گرامی کی متعدد ازواج تھیں، اس کے باوجود جب بھی پیغمبر کی طبیعت خراب ہوتی تو سیدہ اپنا گھر چھوڑ کے بابا کے گھر آتی، بابا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی۔ ان ایام میں بھی سیدہ نے خود کو بابا کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اپنے گھر سے بابا کے گھر میں رہ رہی تھیں، دن رات بابا کے پاس تھیں، بابا کی خدمت کر رہی ہیں، بابا کی دوا دارو کا خیال ہے، دن رات ان کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ پاک پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بطول میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے بستر پر تشریف فرما ہوئے اور آرام میں چلے گئے، نیند میں چلے گئے۔ دروازے پر دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکایا، معصومہ عالم نے دروازے سے پیچھے سے پوچھا کہ من بالباب، آنے والوں کون ہو؟ آنے والے نے کہا اجرکم اللہ، آنے والے نے کہا کہ میں ایک عرب مسافر ہوں، آپ کے بابا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، دروازے کو کھول دیا جائے تاکہ میں ملاقات کر سکوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے، آپ چلے جائیں، کسی اور وقت آئیے گا جب میرے بابا صحت یاب ہو جائیں گے، جب میرے بابا شفا یاب ہو جائیں گے تو آپ آنا۔ یہ چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکتا ہے، سیدہ پھر پوچھتی ہیں من بالباب، آنے والا کہتا ہے میں عرب مسافر ہوں، آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ سیدہ نے پھر بتایا کہ میں بتا چکی ہوں کہ بابا اس وقت نہیں مل سکتے۔ یہ چلا جاتا ہے۔ اب سیدہ پلٹی ہیں دروازے سے بابا کے حجرے کی طرف، آنکھوں میں تھے آنسو، بطول بابا کے سرہانے آ کر بیٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول کو تو نہیں جگایا، مگر بابا کے سرہانے بیٹھی، آنکھ سے جو آنسو گرے ہیں وہ رخسار رسول پر گرے۔ جب اللہ کے رسول کے رخسار پر بطول کی آنکھ سے گرنے والا آنسو پہنچا، ایک مرتبہ کائنات کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اکلوتی بیٹی میرے سرہانے بیٹھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہی ہے۔ کائنات کے رسول کا پہلا جملہ یہی تھا، بطول ابھی تو میں زندہ ہوں، بطول ابھی تو میں زندہ ہوں، فاطمہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس نے رلایا ہے، سیدہ میرے جیتے جی تمہیں کس نے رلا دیا۔ سیدہ رو کر فرماتی ہیں کہ بابا کوئی بار بار دروازے پہ آتا ہے، آ کر کہتے ہیں میں عرب مسافر ہوں، مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے، میں کہہ چکی ہوں کہ بابا نہیں مل سکتے، مگر پھر دروازے کو کھٹکا دیتا ہے، انہیں احساس نہیں آپ کے مرض اور بیماری کا، اسی دکھ میں رو رہی ہوں۔ پاک پیغمبر نے اتنا سنا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا اور رو کر کہا کہ بطول یہ جو اجازت مانگ رہا ہے نا تجھ سے، یہ کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگا کرتا، یہ جب کسی کے گھر جاتا ہے نا تو اجازت نہیں مانگتا، یہ ہر گھر میں بغیر اجازت کے جاتا ہے، یہ ملک الموت ہے فاطمہ، یہ صرف تیرے گھر کی عظمت ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گی نا یہ ملک الموت گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بطول میرا وعدہ الہی کا وقت ہو گیا، یہ تمہارے بابا کی روح لینے کے لیے آیا ہے، اسے اجازت دے دو تاکہ یہ گھر میں داخل ہو سکے۔ عزادارو سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت گھر میں داخل ہوا، روح رسول نے قفس انصری سے پرواز کی، بطول نے لباس یتیمی پہنا، اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے، گویا کہ بطول کی کائنات اجڑ گئی۔ عزادارو دکھ اس بات کا ہے کہ اگر کوئی باپ مر جائے، آخری جملے، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کوئی بچہ، بیٹی، بیٹا یتیم ہو جائے، چاہے جیسے کہ لوگ حالات نہیں دیکھتے، اگر کسی کا دور کا بھی کوئی تعلق ناتا ہو، کچھ نہ کرے تو کم از کم تعزیت تو کرتا ہو۔ افسوس اس بات کا ہے، عام باپ نہیں سلطان انبیاء تھے، عام بیٹی یتیم نہیں ہوئی سیدۃ النساء تھی۔ اے کاش کوئی آتا اور آ کر کہتا بطول آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہے۔ عزادارو 3 دن تک کائنات کے رسول کا جنازہ گھر کے صحن میں پڑا رہا اور اکلوتی بیٹی باپ کی میت کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتی رہی، مگر کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ آخری جملہ عزادارو دن گن گن کے گزارتی تھی، ایک دن گزر گیا میرے بابا کو دنیا چھوڑے ہوئے،
دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن غم زدہ کا دل پگھلا ہوا ہوتا ہے۔ ہر مغموم یہ چاہتا ہے کوئی میرا غم بانٹے، کوئی میرا دکھ بانٹے۔ ایسے موقع پر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گلے لگائے، ہمیں تسلی دے۔ عزادار الرسول کی بیٹی ترستی رہی، کوئی نہیں آیا۔ جب شام کا سورج غروب ہوتا تو پوچھتی تھی علی میرے بابا کو دنیا چھوڑے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ علی کہتے اتنے دن۔ پھر کہتی کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا بطول یتیم ہو گئی ہے؟ ہائے میرے پاس کوئی پرسے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، معصوم عالم کا واسطہ، اس مجلس کو قبول فرما۔ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ جہاں جہاں سے مومنین مجلس میں آئے، ہر قدم جو مجلس کے لیے اٹھایا، ہر لمحہ جو فرش ادا پر گزارا، اس کے بعد جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، معصوم عالم کا واسطہ کوئی خالی واپس نہ جائے۔ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ میرے مالک شام والی بی بی کے روزے کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ شام، یمن، فلسطین، لبنان، پارا چنار، دنیا جہان کے مظلومین کی غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ ظالم کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد فرما۔ استعماری، استقباری، طاغوتی، شیطانی قوتوں کو ناکام و نامراد فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک پر ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، مقروضوں کے قرض عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے وطنوں کو وطن عطا فرما۔ میرے مالک اس سزا خانے اس امام بارگاہ میں جتنے تعاون کرنے والے جو زندہ مردہ ہیں، سب کو جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرما۔ اس امام بارگاہ کے متولی بانی عارف اختر کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے پسران، ان کا خانوادہ، میرے مالک ان کی دینی خدمات پر انہیں بہترین صلہ اور اجر عطا فرما، اور میرے مالک انہیں نیک ارادوں میں کامیابیاں عطا فرما، انہیں اپنے مشن میں آسانیاں عطا فرما، ان پر خاص اپنا فضل اور کرم اور اپنی غیبی نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رکھ۔ اللہم تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔